میرا نام سامی ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میرے والد بہت غریب تھے، میرے علاوہ 2 بہنیں تھیں۔ والد ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم تعلیم یافتہ ہوں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہے جتنا وہ کر سکتے تھے۔ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، کبھی ایک دن کی چھٹی نہیں لیتے تھے۔ ہمیشہ سب کی ذمہ داری اٹھاتے رہے، میری بہنیں اور والدہ کی۔ وہ ہمیشہ ہماری فکر کرتے اور جتنا ممکن ہو سکا ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا۔ لیکن سچ بتاؤں تو غربت بہت بری ہوتی ہے اور محرومی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ ایک دن اچانک والد بیمار پڑ گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے دل میں بڑا مسئلہ ہے اور آپریشن کروانا ضروری ہے۔ اس وقت مجھے ہر اس شخص سے قرض لینا پڑا جسے میں جانتا تھا۔ والدہ کے پاس کچھ سونے کے زیورات تھے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ والد مجھے گاڑی لے کر دیں گے۔ اس وقت میں نے لائسنس بھی پاس کر لیا تھا اور گاڑی رہے تھا اور ہم گاڑی لانے کی تیاری کر رہے تھے۔ والدہ نے وہ زیورات نکال کر مجھے دیے، میں نے انہیں بیچ دیا اور والد کے آپریشن کے پیسے جلدی سے جمع کر لیے، کیونکہ وہ کسی بھی لمحے ہمارے درمیان سے چلے جا سکتے تھے۔ آپریشن ہوا اور والد بہتر ہو گئے، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں والدہ اور بہنیں کا ذمہ دار بن گیا۔ مجھے وہ تمام بھاری قرض بھی واپس کرنے تھے جو میں نے لیے تھے۔ اب کام کرنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن اگر میں ساری زندگی دن رات کام کرتا تو بھی بہنیں، گھر اور قرضوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ کوئی دوسری آمدنی بھی نہیں تھی۔ میں ہر روز پریشان رہتا جب کوئی شخص اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی میں کچھ نہ کر سکا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سفر کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک قریبی دوست بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور اپنی ساری حالات بیان کی۔ وہ بہت شائستہ اور محترم شخص تھا۔ اس نے میری مدد کی اور کاغذات کے لیے پیسے بھیجے۔ اس نے بتایا کہ وہاں اس کے پاس اچھی نوکری ہے اور اچھے لوگ ایک ماہر ڈرائیور کی تلاش میں ہیں، فرسٹ کلاس ڈرائیور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اپنے کاغذات جلدی مکمل کرو اور فوراً آ جاؤ۔ میں نے اپنے تمام کاغذات مکمل کیے۔ والدہ بہت زیادہ اداس تھیں اور میری بہنیں کہنے لگیں کہ اب ہمارا کوئی نہیں آسٹ رہے گا جب تم چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا معذرت کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانا ضروری ہے تاکہ میں تمہارا بندوبست کروں، تمہیں خوش کر سکوں اور تمام قرض ادا کر سکوں۔ میں ہر روز تم سے رابطے میں رہوں گا۔ میں نے اپنا سامان لیا اور سفر کر لیا اور اپنے پاس رہنے کے لیے لے گیا۔ واقعی میرے دوست نے مجھے استقبال کیا اور اپنے پاس رہنے کے لیے لے گیا۔ پہلے دن میں نے آرام، دوسرے دن اس نے مجھے لے جا کر نوکری پر پہنچا دیا۔ نوکری کی جگہ پر وہ لوگ ڈرائیور کی تلاش میں تھے۔ مالک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے پہلے گاڑی چلائی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے مسترد کر دیں گے، حالانکہ میں صرف کبھی کبھی دوستوں کی گاڑیاں چلاتا تھا۔ واقعی مجھے فوراً نوکری مل گئی۔ اس نے مجھے وہ رہائش دکھائی جہاں میں رہنے والا تھا، باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ، تاکہ کہا یہ تمہارا رہنے کا کمرہ ہوگا، جب بھی ہمیں ضرورت ہو تم موجود رہو۔ واقعی میں ان کا پرائیویٹ ڈرائیور بن گیا۔ صبح مالک کو کمپنی لے جاتا، دوپہر یا اس کے بعد واپس لاتا۔ کبھی کبھی مالک کی اہلیہ کے ساتھ ان کی خریداری یا ضروریات کے لیے نکلتا، یا بچوں کو سیر کے لیے یا خریداری کے لیے لے جاتا۔ یہی میری نوکری کی نوعیت تھی۔ دن بے دن میری حالات بہتر ہونے لگیں۔ میں نے تھوڑا بہت پیسہ جمع کرنا شروع کیا
اور بغیر سوچے سمجھے فوراً والدہ کو بھیج دیتا۔ میں ان کے لیے بہت پریشان اور اداس رہتا، ان سے معذرت کرتا رہتا کہ تاخیر ہوئی، کیونکہ یہ میرا پہلا تنخواہ تھا۔ جب میں تنخواہ والدہ اور بہنیں کو بھیج رہا ہوتا تو مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ پیسے کیوں بھیج رہے ہو؟ میں نے سچ بتایا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں والدہ اور بہنیں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں ان کے لیے کچھ رقم بھیجتا ہوں۔ اس نے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا اور کہا یہ میری طرف سے تمہاری بہنیں کے لیے ہے۔ حقیقت میں نے ان کا بہت احترام کیا۔ جب انہیں میرے حالات کا پتہ چلا انہیں بہت پتہ چلا، ہمارے درمیان تعلق بہت اچھا ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم باہر نکلتے، کہیں کھانا کھاتے یا کہیں جاتے۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ 1 سال یا اس سے زیادہ گزرنے کے بڑا حصہ ادا کر دیا۔ میرے اپنے قرضوں کا بڑا ہی ادا میری تمام حالات آسان ہو گئیں۔ میں نوکری میں بہت آرام اور خوش تھا۔ ایک دن مجھے بہت اونچی آواز سنی۔ میں گھبرا گیا، سوچا کہ اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں بھاگ کر گیا اور حیران رہ گیا کہ مالک اور ان کی اہلیہ کے درمیان بڑی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں زور زور سے بات کر رہے تھے۔ اچانک مالک نے ان پر طلاق کا یمین بول دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم ٹوٹ کر گر پڑیں اور کہنے لگیں کہ تم یہ کیسے کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ طلاق کا تیسرا طریقہ ہے، اور جو تم نے کیا ہے اس سے ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے؟ تم کیسے؟ میں تم سے تھک گئی ہوں، تمہارے شک، تمہاری جلدی اور تمہارے غصے والے طریقے سے۔ وہ بہت سی باتیں کہتی رہیں۔ میں حیران کھڑا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنا خیال کیا اور چلا گیا۔ جب تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہوا تو میں نے مالک کو ساتھ لیا، باغ میں لے گیا۔ ہم نے 1-2 کپ کافی بنائی، بیٹھے اور میں نے انہیں تسلی دی کیونکہ وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کرنا شروع کی۔ کہنے لگے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کا خیال اپنی ضرورت سے زیادہ رکھتی ہے، اپنی ظاہری شکل کا، اور جیسا تم دیکھ رہے ہو وہ خوبصورت ہے، اور جیسا تم مجھے چھیڑتے رہتی ہے اور میری بات کا جواب دیتی ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ میری بات کا جواب دیتی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ تمام عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ پیار بھی کرتی ہیں اور غصہ بھی کرتی ہیں، لیکن تمہیں بھی اپنے آس پر اسپا بھی کرتی ہیں۔ تمہیں بھی اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ہمیشہ شک کرنے والا اور غصے والا نہیں بننا چاہیے۔ جذبات سے باہر نکل کر ایسے کام نہ کرو جس سے بعد میں وہ نقصان میں رہے۔ انہوں نے کہا، اب میں کیا کروں؟ نہیں پتا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ اس کے علاوہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب تم میرے بچوں کے باپ بھی نہیں رہے اور نہ ہی میرے شوہر۔ تم ایک راستے پر ہو اور میں دوسرے پر۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مالک مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک حل ہے، لیکن صرف تم ہی اس میں میری مدد کر سکتے ہو، صرف تم ہی میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔ یہ ایک ایسا احسان ہے جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں تمہارے ساتھ بخل نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، یقیناً یہ آخری چیز تھی جس کی میں توقع کرتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا محلل بنو، یعنی آج ان پر نکاح کر لو، کل انہیں طلاق دے دو۔ 3 مہینے کے بعد میں عام طور پر ان سے رجوع کر سکتا ہوں۔ یقیناً مجھے نہیں پتا تھا کیوں۔ بغیر سوچے میں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، کیسے؟
براہ مہربانی میرے خاطر انہوں نے مجھ سے اس طرح بات کی کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ وہ میرا مالک تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ مجھے ان کے بہت اصرار کے بعد راضی ہونا پڑا۔ میں نے کہا، لیکن تم ان سے کیسے بات کرو گے؟ انہوں نے کہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں قائل کر لوں گا۔ واقعی پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ واقعی انہوں نے کسی طرح انہیں قائل کر لیا۔ ہم نے شادی کا بندوبست کیا اور میں نے ان پر نکاح کر لیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب لے کر آئے ہیں۔ میں بالکل یقین تھا کہ میں طلاق دے دوں گا اور میرے ضمیر میں کوئی بوجھ نہیں، لیکن میں حیران رہ گیا جب انہوں نے کہا کہ تم مولوی صاحب کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں واقعی طلاق لے لوں گی؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کبھی بھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ تم ایک شک کرنے والے غصے والے آدمی ہو جو نہ مجھ پر دھیان دیتے ہو نہ میرے بچوں پر۔ ہمیشہ ہم سے جھگڑتے رہتے ہو اور ہماری پوری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ 1 سال سے ہمارے ساتھ ہے، بہت شائستہ اور محترم ہے۔ میرے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جس دن ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے، وہ اس کے جانے اور ہمیں چھوڑنے کے ڈر سے روتے ہیں جتنا ان کا اس سے پیار اور احترام ہے، اتنا ہی وہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور احترام کرتا ہے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ایک اچھا آدمی جو ہے میری قدر کرے مجھ پر اور بچوں پر غصہ نہ کرے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ یہ کہا ہی سہالا۔ مالک یقینا بہت غصے میں آ گئے اور اپنے معمول کے طریقے سے بھڑک اٹھے۔ تب انہوں نے مالک سے کہا کہ دیکھا، یہ بالکل وہی بات ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ تم کچھ بھی ہو جائے کبھی نہیں بدلو گے، اور میں طلاق لینے پر بالکل راضی نہیں ہوں۔ اور میں نے دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ خبردار تم مجھے طلاق مت دینا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مالک اس وقت مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کبھی کوئی محبت یا کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کی خاطر معاملات چلاتی رہی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس مرحلے تک پہنچوں یا اس شکل میں ہوں۔ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میں ہر روز واپس آؤں اور وہ مجھ پر غصہ کریں، مجھے طلاق دی اور میں ہر بار واپس آؤں۔ ہر آدمی مجھ پر تھوڑا کنٹرول کرتا ہے۔ یقیناً یہ بات ناممکن ہے، اور سچ بتاؤں تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں اور میرا خیال رکھو۔ مجھے تم سے اس سے زیادہ کچھ خیال رکھو کہ تم میرا کام اور میرے مفادات کا خیال رکھو۔ یقیناً ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں پایا تھا۔ میں ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ سچ بتاؤں تو میں چاہتا تھا میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزاروں لیکن میں امانت میں خیانت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم امانت میں خیانت نہیں کر رہے، تم ایک ایسے شخص ہو جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، حالانکہ تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے متاثر تھے، میرے طریقے سے، ہر چیز سے، میرے سے مجھے چاہتے تھے۔ تم ایک عورت جیسے مجھے چاہتے تھے، اور میں بھی ایک آدمی جیسے تم چاہتی تھی جو مجھے سمجھے، پرسکون، سمجھدار، سادہ، جس کے لیے زندگی اس سے زیادہ آسان ہو۔ لیکن جو شخص میرے ساتھ ہے اس کے لیے زندگی مشکل اور ناممکن ہے۔
سچ بتاؤں تو میں تم سے متاثر ہوں، تمہارے طریقے سے، تمہارے ذوق سے۔ کاش تم قبول کرو کہ تم میرے ساتھ جاری رکھو اور میرے کاموں اور نوکری کا انتظام کرو۔ یہ ایسی بات ہوگی جو مجھے بہت خوش کرے گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مسئلہ میری والدہ اور بہنیں ہیں۔ میری بہنیں، میں ان کی ذمہ دار ہوں۔ میں کبھی انہیں چھوڑ نہیں سکتا یا ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور اگر میں یہاں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں جا سکتا، اور مجھے بہنیں اور والدہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں ان کے تمام کاغذات مکمل کر سکتی ہوں، اور اگر تمہیں تھوڑا سا باقی پیسہ چاہیے اپنے قرض کے لیے تو تم اسے ادا کر کے انہیں بھیٹسا چاہی کے انہیں بھیج سکتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں، یا ہم سفر کر کے وہاں جا کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اور کام یہاں ہے۔ واقعی میں نے اس خیال پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے والدہ کے لیے بھیج شروع کر دیا۔ وہ آ گئیں اور بہنیں بھی۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انہوں نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، والدہ کو اپنے سر پر بٹھایا، ان سے بہت پیار کیا اور احترام کیا۔ لیکن ان کے شوہر نے میرے ساتھ مسائل گٹھی کی کوشش کی، جیسا کہ تم جانتے ہو ہمارے ساتھ ان پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بہت سے مسائل تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں بھی ایک اچھے گھرانے سے ہوں اور میں معاملے پر کنٹرول کر سکتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں۔ واقعی کچھ عرصے بعد انہوں نے معاملے کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہوئی، معاملات مستحکم ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ خوش اور بہت مطمئن رہا۔ بات یہ ہے کہ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ 25 سال کی تھیں، 26 سال۔ عمر قریب تھی، زیادہ فرق نہیں، لیکن وہ اتنی عزت، پیار اور خوبصورتی میں تھیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو انہیں دیکھتا ہے وہ انہیں 25 سال سے زیادہ نہیں دیتا۔ ایسی بات تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن میرے ساتھ اتنی خوبصورت بیوی ہوگی۔ سچ بتاؤں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو، کیونکہ تم ایک اچھے آدمی ہو، اور تم ہمیشہ اپنی والدی، والد اور بہنیں کے ساتھ وفادار رہے۔ اللہ نے تمہیں ایک ایسی عورت سے نوازا ہے جو تم سے دل سے پیار کرتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی پیار نہیں کیا۔ تم میری زندگی کا پہلا پیار ہو۔ میں نے بھی ان سے اعتراف کیا اور کہا سچ بتاؤں تو میں نے بھی پہلے کبھی پیار نہیں کیا۔ میرا ہمیشہ یہ ہدف تھا کہ میں خود بنوں ایک ایسا شخص جس کے پاس اختیار ہو اور مال بھی ہو، آج ایک ذمہ دار شخص جو کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ سچ بتاؤں تو دنیا نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اور میرے پاس پیار کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ تم بہت خوش تھا، ہماری زندگی تم پر یقین کروں۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ مصری، یعنی ایک مصری اور ایک ہمارے ملک کا نہیں، دونوں نے شادی کر لی، ہمارے ملک کا نہیں، دونوں نے لی۔ وہ بہت خوش ہو گئیں، میں ان کی خوشی پر خوش ہوا۔ میں نے اپنی زندگی جاری رکھی۔ اللہ نے ان سے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا جیسے چاند سے نوازا۔ میری پوری زندگی خوشی اور خوشی بن گئی۔ میں نے کبھی چاہے جتنا خواب دیکھتا یا خواہش کرتا، کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن میرے ساتھ ایسی بیوی ہوگی جس کے پاس ایسی خوشی اور عزت ہو، اور اس سے پاس ایسے بچے ملیں جیسے چاند۔ بچے ماشاءاللہ اس جیسے چاند نکلے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انسان جتنی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اپنے راستے میں بھلائی پاتا ہے، اور ہمیشہ اس کا راستہ اللہ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ محسوس کرے یا جانے۔ یہ ہماری کہانی ہے۔